سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما، سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زندگی بھر آپ کی خدمت میں مصروف رہیں، اور یہ وہ بلند رتبہ خاتون ہیں، وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں تقریباً 25 سال تک حضور نبی رحمت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ آپ مومنین کی سب سے پہلی ماں ہیں اور حضور پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون ہیں۔ امت مصطفیٰ میں سب سے پہلے نماز آپ ہی نے پڑھی ہے۔ جب اعلان نبوت کو 10واں سال شروع ہوا تو آپ کے وصال کا وقت بھی قریب آ گیا۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض وفات میں مبتلا ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے گراں گزرتا ہے۔ جب میں آپ کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن تمہاری تکلیف کا احساس جو مجھے ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے بڑی بھلائی رکھی ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ سرکار نے خوشخبری دیتے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ارشاد فرمایا، خدیجہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ جنت میں بھی تمہیں میری بیوی بنایا ہے، اور جنت میں بھی تمہارے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا وصال ہو جاتا ہے، اور آپ کے چچا کے وصال کو ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا، اور آپ بھی اس دار فانی سے جنت الفردوس میں تشریف فرما ہو گئیں۔ وہ ام المسلمی جو مادر گیتی کی زینت ہے، وہ ام المسلمی پاؤں کے نیچے جس کے جنت ہے، وہ ام المسلمی قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے، خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بیوی، خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بیوی، شریک راحت و اندوہ پابند رضا بیوی، دیار جاویدانی کی طرف راہی ہوئیں وہ بھی، دیار جاویدانی کی طرف راہی ہوئیں وہ بھی، گئیں دنیا سے آخر سوئے فردوس بری وہ بھی۔ جب آپ کا وصال پرملال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر شریف 65 سال کی تھی۔ حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، اور حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، بغیر ہی نماز جنازہ پڑھے آپ کو دفن کیا گیا، کیونکہ جب حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا تو اس وقت نماز جنازہ فرض ہی نہیں ہوئی تھی، اس کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے بغیر نماز جنازہ کے حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی، اور مکہ مکرمہ کے قبرستان مقام حجون میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آپ کی قبر مبارک میں اترے اور اپنے ہی ہاتھوں سے سرکار نے دفن فرمایا۔ حجون یہ مکہ مکرمہ کے بالائی حصے میں ایک پہاڑ کے پاس واقع ہے، یہی مکہ شریف کا قبرستان ہے۔ اس کو پہلے حجون کہا جاتا تھا اور اب اسے جنت المعلا کہا جاتا ہے۔ جنت البقیع کے بعد دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان جنت المعلا ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور اس قبرستان میں بہت سے صحابہ و تابعین اور اولیاء صالحین کے مزارات مقدسہ ہیں۔ اب ان مزارات مقدسہ کے سارے گنبد شہید کر دیے گئے اور مزاروں کو مسمار کر کے ان پر راستے نکالے گئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انہیں خولدار موتی سے بنے ہوئے ایک گھر میں دیکھا ہے، اور وہ گھر جنت کی ایک نہر کے پاس ہے، اس میں نہ کوئی لغو ہے نہ کوئی تکلیف ہے۔ اعلیٰ حضرت اس واقعے کو اپنے شعر میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔
منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نسائے نبی طیبات و خلیق، جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو بہرحال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بعنوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بعنوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ جس میں بیزن جا سکتا کوئی نہیں، جس کی تقدیس سارے جہاں سے بڑھی، جس کی وحی الہی سے عزت بڑھی، جس کی وحی الہی سے عزت بڑھی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ انیس غم مون سے بے کساں، وہ سکون دل مالک انس و جاں، وہ شریک حیات شہ لامکاں، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ جن سے اپنی نگاہیں ہوائیں چرائیں، جن سے اپنی نگاہیں ہوائیں چرائیں، دیکھنے کا تصور بھی دل میں نہ لائیں، دیکھنے کا تصور بھی دل میں نہ لائیں، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، اس سراد کی عصمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔